السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک کوٹیشن ہے ارنسٹ ہیمنگ وے کی۔ ارنسٹ ہیمنگ وے کہتا ہے "A man can be destroyed but cannot be defeated"۔ بڑی سمپل سی بات اس نے سمجھائی ہے کہ ایک شخص کو آپ تباہ تو کر سکتے ہیں، برباد تو کر سکتے ہیں، مگر اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو عمران خان صاحب نے کل جلسے میں آ کر اپنی ٹانگوں پر 4 گولیاں لگنے کے باوجود یہ بات ثابت کی کہ ایک شخص کو اس کی باڈی کو گولیاں مار کے اس کو برباد کر سکتے ہیں، اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، مگر اس کو شکست نہیں دے سکتے، آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ کیوں؟ آپ نے اس کے جذبے کو، اس کے ارادے کو پست نہیں کیا، ابھی تک نہیں کر پائے آپ، جو اتنا مرضی آپ نے زور لگا دیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کل سارا دن کیا ہوتا رہا، کس سیٹ اپ میں عوام نکلے، کتنی تعداد میں نکلے، اس میں بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ کل انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کی ہے، اس کا تھوڑا سا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور باقی سارا کیا ہوتا رہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بہت سے جتنے بھی تحریک انصاف کے رہنما تھے، تمام نے راولپنڈی فیض آباد کے مقام پر جو جلسہ تھا اس میں کیا کہتے ہیں تقاریر کی، تھوڑی تھوڑی 2 منٹ کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب نے کل ایڈریس کیا عوام کے ساتھ۔ انہوں نے بڑی اہم چیزیں 2-3 کی۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اس ٹائم ہوسٹ ہے، میزبان ہے عمران خان صاحب کا۔ اگر کسی نے عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم سیاسی تابوت نکال دیں گے، اس کا جنازہ نکال دیں گے۔ عمران خان صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے میزبان ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ ہماری لڑائی کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، عدلیہ بھی ہماری ہے۔ لڑائی صرف ہماری چوروں، ڈکیتوں، کرپٹ، ڈس آنیسٹ اور سلگش لوگوں کے ساتھ ہے، جو کرپٹ ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا بالکل کلیئر کہا کہ غریب پس گیا ہے، مر گیا ہے، اور کنٹری جو ہے اس ٹائم کیا کہتے ہیں ایک ایج پہ کھڑا ہے، جو ڈیفالٹ کا ایج ہے، جو کنارہ ہے اس کے اوپر کھڑا ہے۔ تو اسحاق ڈار نے آتے ہی بڑے بڑے دعوے، لمبے دعوے کیے، لیکن جھوٹ بولتا ہے اسحاق ڈار۔ انہوں نے کہا ڈالر کے ریٹ پہ جھوٹ بولتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ 231 ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ڈالر کا ریٹ کہیں زیادہ ہے، یہ مصنوعی طور پر جیسے اس کو طریقہ کار آتا ہے، مصنوعی طور پر سسٹین کرنے کا اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کافی باتیں کی، پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں بھی بات کی۔ پی ڈی ایم کے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سارا کرپٹ ٹولہ ہے، چوروں کا ٹولہ ہے، یہ چیز انہوں نے کہا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے پھر اپنا خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ ارلی الیکشن جو ہیں وہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور ہماری نہیں، اس ٹائم پوری قوم کی ڈیمانڈ ارلی الیکشن ہے۔ یہ عام انسان کی، یہ عام لوگوں کی خواہش ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کافی باتیں کی، اور پاکستان کے تمام جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ کون کون سے انسٹیٹیوٹ اس حکومت نے آ کے تباہ کر دی ہیں، برباد کر دی ہیں، برا حال کر دیا ہے۔ پھر اذان کا ٹائم ہو گیا تھا، مغرب کی اذان کا، اور مغرب کی اذان ہوئی اور تمام جلسے میں آرام سے سنی گئی، بلکہ جلسے میں اذان جو ہے وہ پڑھی گئی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر جب عمران خان صاحب آئے، اور عمران خان صاحب کے آنے کے بعد پراپر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، پراپر طریقے سے حمد پیش کی گئی، درود شریف پیش کیا گیا، اللہ کے 100 نام پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں نعت پڑھی گئی، اور یہ تمام چیزیں پڑھی جاتی تھیں پہلے بھی۔
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کو گمراہ کر رہا، اور ایک بیانیہ بنایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس لیے عمران خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بیانیہ جو گھڑا گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خطاب کیا، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ ڈر ہے کس بات کا، کس بات کا ڈر ہے کہ اب عمران خان صاحب دوبارہ واپس آ رہا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اب آپ الیکشن جیت نہیں پائیں گے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنی جو مطلب کہ قوم تھی ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ ڈرتے ہو، کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اینی فیئر؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ مری روڈ کمپلیٹلی فل تھا، پورا پاکستان سے قافلے گئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چینلز جو عمران خان صاحب کی ریکارڈڈ ویڈیو چلا رہے تھے، یا جو عمران خان صاحب کے بیان کو میوٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو جن میں ہمت نہیں ہے کہ وہ لائیو چلائیں، ان کی جو کیا کہتے ہیں نمائندے تھے، وہ بھی جو ان کو ڈیٹیل دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں ٹول پلازا سے 3000 گاڑیاں ابھی انٹر ہوئی ہیں، 3000 گاڑیاں ابھی انٹر ہوئی ہیں، 1500 گاڑیاں فلاں انٹرچینج سے انٹر ہوئی ہیں، فلاں ٹول پلازا سے اتنی گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں، اور یہ سب کی سب پنڈی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور بلوچستان سے آنے والا قافلہ 5-10 ہزار گاڑیاں، کہنے کو آسان ہے، اتنی مطلب تعداد میں لوگ پنڈی کی طرف گئے۔ تقریباً تمام جو پنڈی کی سڑکیں تھیں وہ بلاک تھی، تمام کی تمام بھری ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر عمران خان صاحب کا خطاب ہوا، اور عمران خان صاحب کے خطاب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا ایک ڈریم ہے، ایک ویژن ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل اینتھم یعنی کہ قومی ترانہ پڑھا گیا، اور عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے احتراماً کھڑے ہو کر وہ جو سٹینڈ تھا، وہ سٹیل کا سٹینڈ جس کے ساتھ وہ چل کر آئے سٹیج کے اوپر، وہ مناظر مجھ سے تو نہیں دیکھے گئے، سیدھی بات ہے، بلکہ میری آنکھیں جو ہے ان میں آنسو تھے جب میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہمارا لیڈر کتنی اذیت کے ساتھ، اور اس کے جذبے پست نہیں ہوئے، اس کے ارادے پست نہیں ہوئے۔ 4 گولیاں اس کی ٹانگوں پر لگی ہوئی ہیں، ابھی تک وہ مکمل ریکوری نہیں ہوئی ہے، پھر بھی وہ سٹیج کی جانب گامزن تھا، اور اپنی منزل کے اوپر اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ تمام یوتھ کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ کا جسم چاہے چھلنی ہو جائے مگر ارادے نہیں ٹوٹنے چاہیے، آپ کا جنون نہیں ختم ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اقبال کی شہین ہے۔ تو یہ بہت بڑا میسج عمران خان صاحب نے یوتھ کے لیے بھی دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی واضح طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ جو ریپلسو سسٹم ہے اس کو عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، اس مکروہ سسٹم کو عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے فریش الیکشن۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے کیا کہتے ہیں تقریر کی، اور بہت کیا کہتے ہیں سخت الفاظ میں تقریر کی، حالانکہ ان کو پہلے ایک ٹویٹ کے معاملے کے اوپر ان کے ساتھ جو ہوا وہ پوری قوم جانتی ہے، لیکن دوبارہ انہوں نے اس سے بھی تگڑی ایک سپیچ کی جو آپ نے سنی، اس کی چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے رجیم چینج کی بات کی دوبارہ، انہوں نے کہا کہ ہینڈلرز جو ہیں وہ بتائیں کہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ پاکستان کیسے پہنچا۔ انہوں نے کہا NR2 جو نیب کے ذریعے دیا گیا وہ کیسے دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ NR2 کے پیچھے کون ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ FIR پاکستان کے ہر شخص پر عام پر ہوتی ہے، تو اسپیشل جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتی FIR؟ کیا وہ قانون اور آئین سے بالاتر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے بتاتے جائیں کہ آپ کے اثاثے کتنے تھے، کس نے لیک کیے،
کتنے اثاثے اور کہاں سے آئے، جاتے جاتے بتاتے جائیں کہ رجیم چینج آپریشن کے سہولت کار اور کون تھے، کیوں رجیم چینج آپریشن کیا، جاتے جاتے ہمیں بتاتے جائیں کہ یہ جتنا بھی سچ تو بچاتے جائیں کہ یہ جتنا بھی لوگوں کو آپ نے مہنگائی کے چکرویوں میں پھنسایا ہے اور یہ کس کے کہنے پر پھنسایا ہے، جاتے جاتے وہ بتاتے جائیں کہ جو بلیک شیپس، جو کردار اس قسم کے ہیں جنہوں نے میری اور میری بیوی کی ویڈیوز، عورتوں کی کیا کہتے ہیں تقدس کو مال کیا، چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پہ مال کیا، ان کو بتاتے جائیں یہ چیزیں انہوں نے کی، اور انہوں نے بڑے سخت قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ادھر بیان کیے اپنی سٹیٹمنٹ میں، اپنی تقریر میں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعظم سواتی صاحب آج ان کو پھر اریسٹ کر لیا گیا، ایف آئی اے کی ٹیم گئی ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کے معاملے پر دوبارہ وہ کیس ری اوپن کیا ہے، دوبارہ مقدمہ درج ہوا ہے اور مجسٹریٹ سے باقاعدہ وارنٹ لے کر ان کے پاس گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے ویڈیو بیان میں کہ اب صحیح طریقہ ہے جس طریقے سے یہ آئے ہیں اور میں گرفتاری دے رہا ہوں، تھوڑی دیر میں ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں باقاعدہ تھی، ہونی تھی، ان کو اریسٹ ہونا تھا، دوبارہ ہونا تھا، کیونکہ حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ وہ بہت سخت قسم کے بیان بازی کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے، مگر ان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں مان رہا کہ میں کیسے خاموش ہو جاؤں، سچ اور حق سے کیسے مڑ جاؤں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ آل اسمبلیز کو ہم کیا کہتے ہیں نکل رہے ہیں تمام اسمبلیوں سے، اور تمام اسمبلیز کو کیا کہتے ہیں ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں، تحلیل کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ مونے سلائی صاحب کا بھی ٹویٹ فوراً آیا اس کے بعد، اور انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے کہیں گے ہم تیار بیٹھے، ہم تو پہلے سے بونس پہ چل رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا تھا، مگر ہم بونس پہ چل رہے ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں ہر قسم کے آرڈر کے لیے جس طرح کا عمران خان صاحب آرڈر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں۔ بہت بڑا سرپرائز تھا، کیا کہتے ہیں جو حکومتی حلقے تھے، جو عام عوام تھی، کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس قسم کا کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں۔ آخری کارڈ نہیں ہے لیکن کارڈ جو ہے وہ بہت کمال کا ہے کہ بال کو ایسا سکسر مارا ہے کہ باؤنڈری سے اٹھا کر کراچی والے سمندر میں پھینک دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بہت زبردست موو تھی عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے ریزائن دیں گے، قومی اسمبلی سے تو وہ ویسے باہر ہیں، پیچھے رہ گئے دو اسمبلیاں، اور دو اسمبلیاں کیا کہتے ہیں کے پی کے اور پنجاب جی پی سے بھی وہ نکل جائیں گے، آزاد کشمیر کی بھی شاید وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی ڈیزولو کر دیں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ان کو لگتا ہے سندھ میں سے بھی وہ اپوزیشن میں ہے وہاں سے بھی استعفے دے دیں گے، بلوچستان سے بھی استعفے دیں گے، اور اس کے لیے وہ مشاورت آج سے شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں حکومت مذاکرات کے لیے ان کو آفریں دے رہی تھی، حکومت کہہ رہی تھی آپ اسمبلیوں میں آئیں، آپ اسمبلی میں آ کر ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن سرپرائز اتنا بڑھا دیا کہ وہ اسمبلی میں بلا رہے تھے، یہ تو باقی اسمبلیوں سے بھی جانے کی کہہ رہے ہیں، ہم اس گندے نظام کا حصہ نہیں رہ سکتے، ہم اس ڈرٹی ہیری والے نظام کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم اس نظام کو مانتے نہیں ہیں جو قانون کی بالادستی اور آئین کے مطابق نہیں چل رہا ہے، جو غریب کو مطلب کہ لٹکا دیتا ہے اور امیر اور طاقتور کو کیا کہتے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی۔ یہ بڑی چیزیں کلیئر کٹ تھیں۔ جی اب اسمبلیوں سے جو ریزائن کرنا ہے انہوں نے یا نکلنا ہے، جو عمران خان صاحب نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، وہ کب مطلب کہ آج وہ مشاورت شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد حکومتی حلقوں میں بالکل کیا کہتے ہیں کھلبلی سی مچ گئی ہے، ان کے پاس ابرپٹ ری ایکشن کا کوئی مطلب کہ آیا ہی نہیں، ان کا مطلب کہ ری ایکشن کے فوری کوئی ری ایکشن دیتے، وہ پزل ہو چکے تھے، وہ کنفیوز ہو چکے تھے کہ اب ہم نے اس کی تو کوئی تیاری کی ہوئی نہیں تھی، ہم نے اسلام آباد تحصیل کر لی ہے مگر باقی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی کہ آگے سے
بڑا سرپرائز، اتنا بڑا سرپرائز کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے کیا کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد دونوں صوبوں میں لے آئیں گے، یعنی کہ ریکوزیشن وہ کہہ رہے ہیں تیار ہے تو ہم اس کو مطلب کہ ٹیبل کر دیں گے، جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو ٹیبل کر دیں گے. تو میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ کے پی کے میں تو عمران خان صاحب بڑی آسانی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد، کیونکہ ان کی حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہاں پر ہے اور وہ آرام سے اس کو ہینڈل کر جائیں گے. اور عمران خان صاحب بڑے واضح 3-4 دن کے اندر اندر ریکوزیشن اگر آتی ہے کیا کہتے ہیں اور ٹیبل ہوتی ہے نو کانفیڈنس موشن، اور وہ 3-4 دن کے اندر اندر اجلاس بلا کے اس کے اوپر بحث کرا کے انہوں نے فوراً فارغ کر دینا ہے اور اسمبلیوں سے نکل جانا ہے. پنجاب رہ گیا، پنجاب کے اندر تھوڑا سا ٹف ہوگا، لیکن وہ بھی ان کو 186 ووٹ پورے کرنے پڑیں گے. ان کے کل ملا کے 176 ووٹ ہیں پی ڈی ایم کے، اور اس کے علاوہ کچھ کیا کہتے ہیں آزاد امیدوار ملا لیں، اس کے علاوہ کچھ 1-2 اور ہیں وہ ملا لیں تو 180 بنتے ہیں. 180 اور 180 عمران خان صاحب کے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں. میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ 10 سیٹیں جو کاف لیگ کی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کو 186 پورے کرنے، اگر وہ نہیں کرتے تو یہاں پہ بھی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور وہی ہوگا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ جو معاملہ ہے یہ بہت جلد کیا جائے گا، یہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر کلیئر ہو جانا ہے، چاہے اس میں نو کانفیڈنس موشن آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو یہ چیزیں بہت بڑا اعلان ہے، گورنمنٹ اس ٹائم پزل ہو چکی ہے. اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. بڑا سیاسی گہما گہمی مزید عروج پر چلی گئی ہے. عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ میں اسلام آباد جانے کے لیے اب بھی قوم کو کہوں تو یہ جانے کے لیے تیار ہیں، مگر مجھے پتہ ہے کہ آگے تباہی ہوگی اور تباہی سے میں اپنی قوم کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہتا ہوں. اس لیے قانون اور آئین کے مطابق 26 سال میں نے کیا کہتے ہیں اپنی تحریک چلائی ہے، اور آج بھی قانون اور آئین کے مطابق میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. تو ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا. آگے دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.